باتیں سنانا ہی لوگوں نے ختم کر دیا ہے۔ ایسی احادیث مبارکہ کوئی آپ کو نہیں سنائے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ساری حدیث کی مستند کتابوں میں ہے، کوئی آپ کو نہیں سنائے گا۔ سناتے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کو نہیں بچاتا، کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، یہی بولی آپ کو بولنے والے نظر آئیں گے۔ یہ بولی ابھی تو کبھی بولی ہے جو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر دو بندے ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے ہیں، واحد فی المشرق وآخر فی المغرب، حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول ھذا الذی کنت تحبہ فی، اللہ رب العزت مشرق والے بندے کو، کوئی ہندوستان میں رہتا ہے کوئی عراق میں رہتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن کیا کرے گا، ادھر مشرق والے کو اٹھائے گا، اٹھا کر اس ولی کے قدموں میں پہنچا دے گا اور ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تجھے اس ولی کے قدموں میں میں اس واسطے پہنچا رہا ہوں کہ تو اس بندے سے سچی محبت کیا کرتا تھا، اب تو تنہا نہیں رہے گا۔ کدھر ہے قادری کل نظارہ غوث اعظم کا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کل نظارہ غوث اعظم کا، اللہ رب العزت نور کے منبر لگا دے گا، ارشاد فرمائے گا یہ غوث اعظم کے لوگ ہیں یہاں، یہ غریب نواز کے ہیں یہ ان کے ساتھ ہو جائیں، یہ بابا شرف الدین کے یہ ان کے ساتھ ہو جائیں، بندہ نواز گلبرگہ شریف یہ ان کے ساتھ ہو جائیں، عبد اللطیف لاؤبالی کے چاہنے والے ادھر چلے جاؤ۔ حاضرین کرام میدان محشر میں کیا کرنا ہوگا، جو محبت نہیں کرتے انہیں پسینے میں ڈبکیاں لگانا پڑے گا، جو محبت نہیں کرتے انہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتے وہ انہیں تلاش کرتے، کبھی ماں کے پاس جائیں گے، کبھی باپ کے پاس جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے، کبھی ادھر جائیں گے۔ جو محبت والے ہوں گے میدان محشر میں پہنچیں گے کسی اور کو تلاش نہیں کریں گے، بولیں گے جس غوث پاک سے میں محبت کرتا تھا ان کے قدموں میں مجھے پہنچا دو۔ حاضرین کرام یہ ہوگا معاملہ۔ پتہ کیا چل رہا ہے، بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا مگر ہماری بخشش ہوگی، وجہ کیا ہے، اس کا سبب محبت ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا، اہل اللہ کے عمل کا ثواب ہمیں بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ نئی حدیث احادیث مبارک ہم نہیں مانتے، قرآن پیش کیجیے، قرآن مجید بھی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ رب العزت جنتیوں کو دیکھے گا کہ وہ سب کچھ تو ان کے پاس ہوگا مگر وہ کچھ لوگوں کو مس کر رہے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا کس کو مس کر رہے ہو، تو جنتی نیک بندے، اللہ کے نیک بندے بولیں گے سب کچھ تو ہے مولا مگر مجھے جس بیٹے سے محبت ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں ہے مولا، میری بیٹی میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کی یاد ستا رہی ہے، مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تمہارے بچے کہاں، وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے، یہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ یا پھر بعض مفسرین نے کہا کہ سادات کرام کے لیے بھی بات بنتی ہے کہ ایک سید زادہ ہوگا، وہ اس کے عمل ویسے نہیں ہوں گے، جنت کے نچلے درجے میں وہ ہوگا اور اعلیٰ درجے میں اس کے اجداد ہوں گے، کیا ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإیمان، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ اگر کسی کے پاس ایمان کی حالت میں کوئی فوت ہو گیا ہے، اللہ پاک فرمائے گا اس کے پاس دادا جیسا کوئی عمل نہیں ہے مگر ہے پوتا، اللہ فرمائے گا پوتے کو دادا کو جدا نہ رکھو، دادا کے صدقے پوتے کو بھی اسی منزل میں داخل کر دو جس منزل میں اس کا دادا رہا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے پاس عمل ویسا نہیں ہے مگر یہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میرے دوستو عمل اگر آپ دیکھیں گے دادا جیسا، غوث پاک جیسا عمل ان کے بیٹوں میں کسی کا شاید ہی نہیں ہو سکتا مگر ان کے بیٹوں کو غوث پاک سے جدا نہیں رکھا جائے گا۔ کیوں؟ بیٹے وہ بھی بیٹے کوئی معمولی بیٹے نہیں تھے، غوث پاک کے صاحبزادے بڑی شان والے تھے۔ آپ لوگ سمجھیں گے میں بول رہا ہوں کہ معمولی لوگ تھے، وہ لوگ بھی اللہ کے منتخب لوگ تھے۔ بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں، ان کے مریدوں کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے نقشے بدل دیا کرتے ہیں، نوکروں سے بیٹے تو پھر بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ حضرت کرام اور عزیز دوستو مگر یہ ہے کہ باپ کے برابر تو نہیں ہوں گے مگر اللہ رب العزت کیا فرمائے گا، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کو ان کے ساتھ کر دو۔ پھر غوث اعظم دستگیر کو ان کی نسبت کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ کر دیا جائے گا، امام حسین کو ان کی نسبت کی وجہ سے بیوی فاطمہ کے ساتھ کر دیا جائے گا اور بیوی فاطمہ کو ان کی نسبت کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حضرت کرام پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایک اصول یہ ہے کہ بندے کو وہ ملے جو اس نے کیا ہے، یہ عدل ہے، اور فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے پر کرم فرما دے، اپنے فضل سے بے پناہ بندے کو عطا فرما دے۔